May I know actual meaning of اللہ کا قرب حاصل کرنا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا تقرب اور اس کی قربت حاصل کرنا، یعنی اللہ کے قریب ہوتے چلے جانا۔ اور ایک انسان جتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، تو وہ انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ اس دنیا میں مہلت دیتا ہے، اللہ ایسے ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر اچانک ان کی پکڑ کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کچھ مدد نہیں کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی مدد ضرور نازل ہوگی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سچے پکے مومن بن جائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر سے کام لو، اے ایمان والو دشمن کے مقابلے میں جمے رہو، ڈٹے رہو، بہادری کے ساتھ رہو، اپنے حدود کی حفاظت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ محدثین کے نزدیک حدیث کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقدیرہ وصفۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، ان کے ایکشنز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ایک خاص اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی کام کیا گیا، ایسا کام کیا گیا جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، خاموشی اختیار کی، یہ تقریر ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، چاہے وہ صفت اخلاق و کردار کے اعتبار سے ہو یا ظاہری شکل و شباہت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے اعتبار سے ہو، یہ ساری چیزیں لفظ حدیث جو ٹرمینالوجی ہے یہ فن حدیث کی، اس کے اندر سب داخل ہیں۔ اب جہاں تک رہا مسئلہ آپ نے جو پوچھا کہ کیا حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، تو سب سے پہلے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو عام طور پہ ہم سب نے سنا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں یہ فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، کہ قرآن کریم کو جمع کرنا، اس کو پڑھانا، یہ بھی ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے معانی کو بیان کرنا، اس کی تفسیر کو بیان کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ تفسیر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جب نازل فرمایا ہے تو اس کی تفسیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے، اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بتائی ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے آپ پر قرآن کریم کو اسی لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے معنی کھول کر بیان کر دیں، اس کی تفسیر بیان کر دیں اور یہ لوگ اس پر غور و فکر کریں۔ تو اس سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کریم کی تشریح اور اس کا بیان ہی ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے، یعنی جس طرح قرآن نے حکم دیا ہے آپ کی پوری زندگی قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر ہی ہے۔ لہٰذا جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے رہے گی، تو ظاہر ہے کہ جو قرآن کریم کی تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کا بیان ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآنی آیتیں تو محفوظ رہیں گی، اس کے معنی اور اس کی جو صحیح تفسیر اور تشریح ہے وہ محفوظ نہیں رہ پائے گی، تو پھر وہ کتاب قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب کیسے بن سکتی؟ تو اس کا لازماً نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی حفاظت ہوگی تا قیامت، اسی طرح قرآن کریم کی تشریح اور اس کی تفسیر، یعنی جو احادیث نبویہ ہے، سنت نبویہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی محفوظ رہے گی۔ بعض علماء نے تو وانزل یہ جو آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کے متعلق ہی یہ کہا ہے کہ الذکر سے صرف قرآن کریم مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم سر فہرست ہے اور احادیث نبویہ بھی اس میں داخل ہے۔ انہوں نے اس کی دلیل اس طرح دی کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، ذکر والوں سے پوچھو۔ تو اب یہ ذکر والے کون ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں اہل علم مراد ہے، علماء مراد ہے، جن کے پاس علم ہے۔ اور وہ کس طرح کا علم ہے، کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے جو اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کا علم
علم ہے، اللہ کی وحی کا علم ہے. تو وحی کا جو علم ہے تو وحی سے قرآن کریم بھی نازل ہوا ہے، اور وحی کی جو دوسری قسم ہے وہ احادیث کی شکل میں موجود ہے. لہٰذا وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں محض صرف قرآن کریم مراد نہیں ہے، بلکہ پورے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جس میں سر فہرست قرآن کریم ہے، پھر احادیث نبویہ بھی یقیناً اس میں داخل. جہاں تک حدیث کی حفاظت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم کے حفاظت کے لیے مختلف عوامل تیار کیے، مختلف ذرائع تیار کیے، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے بھی مختلف ذرائع تیار کیے. ہم جانتے ہیں جو سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ ہے یادداشت، حافظہ، میموری. ہم جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے ظاہر ہے ہم سے زیادہ حافظہ ان کا اسٹرانگ تھا، کیونکہ ہم اپنے سے تو کمپیئر کر نہیں سکتے. ہم آج دوسری چیزوں پر ہمارا انحصار ہوتا ہے، اپنے حافظے کو ہم کم استعمال کرتے ہیں. تو پہلے کے لوگ ہم سے زیادہ حافظے میں اسٹرانگ تھے، اور پہلے کے لوگوں میں بھی خصوصاً عربوں کا جو معاملہ تھا وہ حافظے کے مسئلے میں بہت زیادہ مشہور تھے. ہم سب نے سنا ہے کہ عرب کتنے زیادہ پختہ حافظے والے تھے. اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے عام طور پہ، تو چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے وہ اپنے حافظے کا استعمال کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے ہم اپنی جس قوت کا زیادہ استعمال کریں گے ہمیں اس قوت میں اتنی مہارت حاصل ہوتی چلی جائے. تو اگر آپ عربوں کی تاریخ کو پڑھیں اور ان کی خصوصیات کو پڑھیں تو آپ کو ایک یہ حافظے کے متعلق باتیں واضح وہاں پر نظر آئیں گی کہ آپ ایسے لوگوں کے واقعات کو بھی پڑھیں گے کہ معلوم ہوگا کہ بھئی ایک شاعر نے ایک قصیدہ سنایا ہے، اس میں 100 اشعار ہیں، تو سننے والے کو ایک ہی بار میں سارے اشعار یاد ہوں گے، اتنا اسٹرانگ ان کا وہ حافظہ تھا. تو اللہ رب العالمین نے عربوں کو یہ صلاحیت خصوصاً اس لیے بھی دی تھی کیونکہ ان فیوچر انہیں کتاب و سنت کی حفاظت کا کام بھی اس حافظے سے لینا تھا. یہ پہلا ذریعہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف حدیث کی حفاظت صرف حافظے سے ہی ہوئی ہے، بلکہ دوسرے ذرائع بھی موجود ہیں، لیکن ابھی ہم پہلے ذریعے پر بات کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کہ ان کا حافظہ بڑا اسٹرانگ تھا. دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو ذمہ داری ہی یہی دی تھی کہ آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے اور اسے دوسروں تک آگے پہنچانا ہے. اسی لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن کریم میں بھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو باتیں دیں، جو چیزیں بتائیں انہیں لے لو، اور جن چیزوں سے روکے ان سے رک جاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہے وہ جو غیر موجود تک میرے پیغام کو پہنچائے، کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ ایک ہی آیت صحیح، ایک ہی بات صحیح، لیکن میری کہی بھی بات کو آگے پہنچاؤ. تو یہ ذمہ داری صحابہ کرام کو دی گئی تھی. اور پھر صحابہ کرام کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک والہانہ تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو وہ فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے ایک ایک لفظ کو سننے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے تھے. یہ آپ احادیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کو اس کے حوالے مل جائیں گے اور یہ چیزیں نظر آ جائیں گی آپ کو. تو یہ تینوں یعنی حافظہ اسٹرانگ، پھر حافظے کے ساتھ ساتھ اللہ کا حکم کہ رسول اللہ کی باتوں کو آگے پہنچانا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک والہانہ تعلق. ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کی احادیث، ان کے احادیث کو یاد کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اچھی طرح یاد کیا کرتے تھے جس طرح قرآن کریم کو یاد کرتے تھے. اسی لیے بعض روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو یاد کرتے تھے تو بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگرانی بھی فرماتے تھے. ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا کہ بھئی جو چاہے وہ یاد کر لے، جو چاہے نہ کرے، جو میری حدیث آگے پہنچانا چاہے پہنچائے، نہ پہنچانا چاہے نہ پہنچائے. ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ صحابہ کرام کی یہ کہ اس عمل کا یعنی احادیث کے حفظ کے عمل کی نگرانی بھی کیا کرتے تھے. جیسا کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو چند کلمات سکھائے جس میں یہ لفظ آیا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کہ اس رسول پر بھی میں ایمان لایا جسے آپ نے بھیجا ہے. تو صحابی نے یہ پڑھا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میں اس نبی پر بھی ایمان لایا جس کو آپ نے بھیجا ہے اے اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی اصلاح کی کہ نہیں وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. اس روایت سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ صحیح چیزیں جو ہے صحابہ کرام یاد کریں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی ہے کہ كَانَ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روایت کو بیان کرتے، کوئی حدیث بیان کرتے، کوئی بات عرض فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے.
تو جہاں اس کی مختلف یعنی حکمتیں تھیں اس کے پیچھے، اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو 3 بار دہرا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے تاکہ صحابہ کرام اسے اچھی طرح یاد کر لیں، سمجھ بھی لیں اور یاد بھی اچھی طرح کر لیں تاکہ آگے اسے دوسروں تک پہنچا سکیں۔ تو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے احادیث کو یاد کیا اور پھر ان احادیث کو اپنے بعد والی نسل میں منتقل کیا، اور یہ سلسلہ چلتا آیا یہاں تک کہ محدثین نے ایسے اصول اور ایسی کڑی شرطیں متعین کی ہیں کہ اگر آپ ان شرائط کا مطالعہ کریں، پھر آپ صرف حافظے کو ہی لے کر کہ کس طرح صحابہ نے حفظ کیا احادیث کو اور کیسے اورلی اسے آگے نقل کیا ہے، اور پھر ہر نسلن بعد نسلن یہ حدیثیں منتقل ہوتی چلی آئی ہیں، اور پھر محدثین نے کتنے احتیاط کے ساتھ ایک ایک راوی کے نریٹر اس کے حافظے کو دیکھا، اس کی زندگی کو دیکھا کہ کبھی جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، کبھی اسے غفلت اور کبھی وہم تو نہیں ہوا، کوئی بیماری تو نہیں تھی، جس سے وہ روایت کر رہا ہے وہ اس سے ملاقات ہوئی یا نہ ہوئی، اس کا امکان تھا یا نہ تھا۔ اس طرح کی دیگر شرطیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یعنی کہ اگر کوئی اور ذریعہ نہ بھی ہوتا احادیث کی حفاظت کا، صرف یہی ایک واحد ذریعہ ہوتا یادداشت، تب بھی احادیث کی اوتھینٹسٹی پر یعنی اس کے محفوظ ہونے کی اوتھینٹسٹی پر شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کتابت کو ہی انہوں نے اتنی زیادہ اہمیت دے دی ہے کہ یادداشت کی اہمیت کو بالکل ختم کر دیا، حافظے کی اہمیت کو بالکل ختم کر دیا۔ حالانکہ یادداشت اور حافظے کی اہمیت ایک الگ ہے، کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے یادداشت اور حافظے کی اہمیت ایک مستقل اہمیت رکھتی ہے، اور یہ جہاں تک کتابت کا تعلق ہے اس کی الگ اہمیت ہے۔ تو ہمیں دونوں کو رکھنا چاہیے ساتھ میں، اس طرح نہ ہو کہ بھئی چونکہ حفظ کے ذریعے منتقل ہوئی ہے یہ چیزیں اور اورلی منتقل ہوئی ہیں تو اس کی تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ محفوظ نہ رہا ہو، نہیں بلکہ زیادہ پاسبلٹی ہے۔ اگر آپ حافظے کو کتابت سے کمپیئر کریں تو حافظے کا درجہ زیادہ اسٹرانگ ہے، اس وجہ سے کیونکہ صحابہ کرام میں جو احادیث کے یاد کرنے والے تھے اور نقل کرنے والے تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، کئی صحابہ نے احادیث کو نقل کیا ہے اور اس کو یاد کیا ہے، اور سیم وہی روایتیں یاد کی ہیں، یعنی ایک ہی حدیث کتنے مختلف صحابہ سے مروی ہیں۔ اگر آپ اسے صرف کتابت سے کمپیئر کرنے جائیں تو کتابت میں آگے جا کے تحریف کا امکان تھا، اس بات کا امکان تھا کہ بھئی اس میں کوئی تصحیف ہو جائے، تبدیلی ہو جائے، لیکن جب حافظہ بھی ساتھ میں ہو اور کتابت بھی ساتھ میں ہو تو اس کی اوتھینٹسٹی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا ذریعہ احادیث کی حفاظت کا جو رہا ہے وہ یہ یادداشت، حافظہ، صحابہ نے اسے یاد کیا۔ جی بالکل، میں نے جو یہ بتایا نا کہ احادیث ان کا حافظہ بڑا اسٹرانگ تھا، تو یہ ایک عمومی بات کی ہے میں نے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے آپ کو راوی نظر آئیں گے عربوں میں ہی کہ انہیں شک ہو جاتا تھا یا بھول جاتے تھے، محدثین میں بھی ایسے بہت سے گزرے، لیکن میں نے یہ جو بات کہی کہ حافظے کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کتابت سے آپ صرف اہمیت یہ صرف حافظے کو دونوں کو کمپیئر کریں، ایک طرف صرف حافظہ ہے دوسری طرف صرف کتابت ہے، دونوں کو کمپیئر کریں تو حافظہ اس لیے اسٹرانگ ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ ایک راوی کو شک ہو گیا کہ بھئی یہ بات کہی ہے یا نہیں، لیکن دوسری روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے حقیقت میں یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، دوسرے راوی جو ہے کچھ اور ورڈ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہی تو ہے حافظے کا فائدہ کہ جب ایک سے زائد لوگوں نے ایک ہی چیز کو یاد کیا تو ہم آسانی سے جج کر پائیں گے کہ کس سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن اگر محض کتابت کا مسئلہ ہوگا تو کتابت میں ہو سکتا ہے کہ بعد میں تبدیلی آ جاتی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اسی لیے بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کتابت کو جو پسند نہیں کرتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ علم کو لکھا جائے۔ آپ کو ایسی بھی یعنی باتیں ملیں گی۔ اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اگر کتابت کو بہت زیادہ عام کیا جائے تو خصوصاً عربوں کا جو امتیاز ہے حافظے کا وہ اس میں پیچھے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اب کتابت پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اور جو علم ہے وہ تو سینوں میں اصل محفوظ ہونا چاہیے، حافظے میں اصل محفوظ ہونا چاہیے اور اس طرح آگے منتقل ہونا چاہیے، اور جو کتابت کی حیثیت ہے وہ سیکنڈری درجے کی ہے۔ لیکن اگر اس کو بہت زیادہ فروغ دیا جائے تو ان علماء کو اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ پھر حافظے کو اور حفظ کرنا، یاد کرنا، اس میں جو ہے کوتاہی کرنے لگیں گے، اس لیے بہت سے علماء کے متعلق ایسے باتیں ملتی ہیں کہ وہ پسند نہیں۔ جی یہ تو پہلی قسم ہو گئی، یعنی پہلا ذریعہ ہو گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے احادیث کی حفاظت فرمائی ہے، یہ یادداشت کے ذریعے۔ دوسرا جو ذریعہ میں بتانا چاہ رہا تھا وہ تھا عمل، اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور کی حفاظت
ان احادیث پر عمل کرنے کے ذریعے بھی ہوئی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر ہم تک ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد نے اس پر عمل کیا ہے، اور وہ تواتر عملی کے ساتھ وہ روایتیں اور وہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں، تو جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی ہر زمانے میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کیا. پھر انہیں دیکھ کر ان کے بعد والے لوگ یعنی تابعین نے ایک بڑی تعداد نے، یعنی اتنی بڑی تعداد کے تواتر تک وہ تعداد پہنچتی ہے. اور آج کے زمانے میں تو پوچھے نہیں، جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، رسول اللہ کی احادیث پر عمل کرنے والوں کی تعداد بھی کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت تواتر عملی کے ذریعے بھی کی گئی. یہ میں دوسرا پوائنٹ رکھنا چاہ رہا تھا. یہ وہی پہلی حدیث ہے جو میرے پریزنٹیشن میں ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو اسی وقت سے ترتیب سے ہم اسے کر لیں. زبردست. تو بس اسے شروع ہی کرتے ہیں. جو تیسرا ذریعہ ہے وہ کتابت. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ احادیث کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے صرف یادداشت کے ذریعے اور صرف تواتر عملی کے ذریعے کی، بلکہ ایک تیسرا ذریعہ بھی اختیار کروایا. اور وہ اس لیے کروایا تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے کوئی ان پر حجت تمام ہو جائے، کوئی یہ عذر نہ رہے کہ بھائی احادیث تو محفوظ نہیں رہی ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اور اس کی پیشن گوئیاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے، ان کے پاس حدیث پہنچے گی تو اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ بھائی میرے پاس کتاب اللہ ہے، جو اس میں لکھا ہے حلال ہے ہم اسی کو حلال سمجھیں گے، جسے حرام کہا گیا ہے اسے ہی حرام سمجھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کرنے کے بعد فرمایا، الا سن لو اوتیت القرآن وفی روایت اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن کریم بھی دیا گیا ہے اور قرآن کریم کے جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے، یعنی احادیث. تو اللہ رب العالمین نے جو تیسرا ذریعہ ہے اسے بھی اختیار کروایا تاکہ ان پر سے جو ہے بالکل ان پر حجت تمام ہو جائے. تو اب آپ اگر اجازت دیں تو میں پریزنٹیشن شیئر کروں کتابت کے متعلق. چلے سب سے پہلے جو میں نے ایک ہیڈنگ یہاں پر قائم کی ہے وہ ہے الکتابۃ العربیۃ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی کتابت. یعنی بعض لوگ شاید ایسا سمجھتے ہوں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالکل سرے سے کچھ لکھا پڑھا جاتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ پورے عرب جو تھے وہ امیین تھے. تو ایسا نہیں ہے. یقیناً اکثر وہ ایسے تھے جن کو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا تھا، لکھنے پڑھنے کا رواج تھا نہیں ان کے یہاں، لیکن اس کے باوجود عربوں میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. خصوصاً مکہ المکرمہ میں عہد نبوی میں بعض علماء کی رائے ہے کہ تقریباً وہاں 17 ایسے افراد موجود تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جس میں خلفائے راشدین بھی ہیں. بہرحال تو ہمیں یہ ان روایتوں سے معلوم چلتا ہے کہ عہد نبوی میں عربی زبان کی کتابت ہوا کرتی تھی، مکہ المکرمہ میں بھی اور ہجرت کے بعد بھی خصوصاً مدینہ المنورہ میں بھی. اب اس کی آپ دیکھیں سب سے پہلی مثال میں نے یہاں پہ دی ہے کہ تعلیم اسرى بدر اولاد المسلمین الکتابہ، کہ آپ کو معلوم ہے کہ بدر میں غزوہ بدر میں جب مشرکین کے قیدی آئے تو ان میں سے بہت سو کا فدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعین کیا کہ ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا سکھائیں گے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کتابت کے فروغ میں کس طرح، عرب میں کتابت کے فروغ کے لیے کس طرح رول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ادا کیا ہے. پہلے اتنا عام رواج نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب چاہ رہے تھے کہ صحابہ میں سے ایسی جماعت تیار ہو جو لکھنا پڑھنا جانتی ہو، تو اس لیے ایک ان کے لیے یہ فدیہ متعین کیا گیا. تو ظاہر ہے جب اس ٹائم میں لکھا جاتا تھا تبھی تو ایسا کیا گیا. اس کے بعد اب دوسری روایت دیکھیں آپ. ایک مرتبہ مدینہ المنورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا مردوم شماری کا کہ جتنے مسلمان ہیں مدینہ المنورہ میں ان کے نام کو ایک رجسٹر میں جمع کیا جائے. اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام من الناس. تو ایسا کیا گیا. صحابہ فرماتے کہ ہم نے لکھا، سب کے نام لکھے، تقریباً جو ہے 1500 کے قریب مرد تھے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور میں بھی کتابت سے مسلمان بھی اور مدنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتابت کا استعمال کیا کرتے تھے، اس سے کام لیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ خود قرآن کریم کی تدوین کا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حدیث یعنی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے اور لکھوایا کرتے تھے. مختلف چیزوں پہ قرآنی آیتیں لکھی جاتی تھی تو لکھنے کا اس وقت لکھنے والے تھے تبھی تو ایسا ہوتا تھا. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے
دیات کے احکامات، زکوٰۃ کے احکامات، اسی طرح مختلف احکامات اپنے مختلف علاقوں میں روانہ کیا کرتے تھے، جہاں ان کے جو عامل ہوتے تھے اپنے مختلف عمال کے پاس حوالے کرتے کہ اپنے اپنے علاقے میں اس طرح ان احکامات کو نافذ کرو۔ تو وہ احکامات کیا تھے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہی تو تھیں جن میں زکوٰۃ کے احکامات بتائے جا رہے تھے، تفصیل تھی اس میں۔ قرآن کریم میں تو زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ہے اور بہت سی چیزوں کی تفصیل موجود نہیں ہے، مجملاً ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تفسیر کی اور اسے لکھ کر، ان احادیث کو لکھوا کر مختلف علاقوں میں روانہ کیا۔ اسی طرح معاہدات، جو مختلف لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، مثلا مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد جو میثاق مدینہ ہے اسے بھی لکھا گیا، اور اس کے علاوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی ہے اس کو بھی لکھا گیا، اور اس طرح جو مختلف صلح ہوئی ہیں عہد نبوی میں ان سب کو لکھا گیا۔ تو وہ کیا تھی وہ ساری چیزیں؟ آج ہمیں ان کا جو حصہ وہ ساری چیزیں ملتی ہیں وہ تو احادیث کے ذریعے ہی سے ملتی ہیں نا۔ اس کے علاوہ عمرو بن حزم کو بھی جو روانہ کیا تھا اہل یمن کے لیے، دیت وغیرہ کے احکامات اس میں بتائے تھے، وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ رسائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الملوک والامراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بادشاہوں کے پاس دعوتی خطوط بھی انہوں نے روانہ کیا تھا۔ تو دعوتی خطوط میں کیا لکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، تو وہی تو حدیث ہے جسے لکھا گیا اور مختلف امراء اور حکام کے پاس روانہ کیا گیا۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان وقتاً فوقتاً کتابت کا یعنی استعمال کیا کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اس وقت لکھا پڑھا نہیں جاتا تھا۔ اب آئیں ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر ایک اور مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، جو جی جی قبائل کو جو ہدایات نامے بھجوائے جاتے تھے، اس سے یہ بھی جی پتہ چلتا ہے کہ عرب میں بھی یہ چیز تھی کہ بھئی ریٹن میں آپ کو کوئی چیز موصول ہو سکتی ہے۔ اس طرح دعوتی مکتوبات کا آپ نے ذکر کیا، مختلف امپائرز کو، بادشاہوں کو بھجوائے جا رہے ہیں خطوط، تو بہت زبردست، بہترین۔ جی کنٹینیو کیجیے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم کتابت الحدیث فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص حدیث کی کتابت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو بہت سی چیزیں تو حدیث میں ہی داخل ہیں جو اوپر گزری ہیں، لیکن جس روایت کو آپ نے پیش کیا تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، کہ مجھ سے مت لکھو، یعنی میری باتوں کو نہ لکھو، جس نے بھی قرآن کے سوا میری باتوں میں سے کچھ لکھا ہے فلیمحہ، اسے چاہیے کہ وہ اسے مٹا دے، وحدثوا عنی، لیکن مجھ سے حدیث بیان کرتے رہو۔ یہاں پر اس حدیث کو، اس روایت کو جو منکرین حدیث ہے اس طرح بھی پیش کرتے ہیں کہ گویا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا لیاذ باللہ کہ حدیث کی کوئی حجیت نہیں ہے اسلام میں، وہ حجت نہیں ہے حدیث، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلیمحہ، اسے مٹا دو۔ بھائی آگے بھی تو فرما رہے ہیں وحدثوا عنی، کہ مجھ سے حدیثیں بیان کرو، یعنی اورلی بیان کرتے رہو، لکھا جو ہے اسے مٹاؤ۔ ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جو کوئی بھی جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو ایک یہ روایت ملتی ہے۔ بہرحال اصل جو ابھی بات کرنی ہے اس پہ کہ قرآن کے سوا جس نے مجھ سے کچھ لکھا ہے اسے مٹا دو، یہ ایک روایت ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ دوسری روایت ہے نیچے حضرت عبداللہ بن عمرو کی، کہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ارشاد فرماتے تھے میں لکھ لیا کرتا تھا، اريد حفظہ، تاکہ میں جو ہوں اس کو یاد کر لوں، یاد کرنا مقصد تھا۔ تو لوگوں نے مجھے منع کیا کہ بھائی تم ہر چیز جو رسول اللہ سے سن رہے ہو کیوں تم اسے لکھ لیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حالت غضب میں بھی ہوتے ہیں، کبھی حالت رضا میں بھی ہوتے ہیں، تو ہر چیز تو نہیں لکھی جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے یہ، وہ فرماتے کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا، اور پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ لوگوں نے مجھ سے ایسا کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ، اپنے انگلی سے اِلَى فِيهِ، اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، زبان کی طرف اشارہ کیا، فقال، اور فرمایا اکتب، لکھو، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کہ اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، چاہے میں حالت رضا میں ہوں یا حالت غضب میں ہوں۔ تو اس روایت سے تو محض اجازت ہی نہیں بلکہ حکم مل رہا ہے، اکتب، لکھو۔ تو اب ان دو حدیثوں کو ہم کیسے، یعنی اس کا کیا معاملہ ہے کہ ایک حدیث میں تو ممانعت ہو رہی ہے اور دوسری حدیث میں حکم دیا جا رہا ہے لکھنے کا؟ تو اس میں محدثین نے اس طرح اس کی جمع و تطبیق کی ہے، مختلف اقوال ہیں۔ جو سب سے پہلا قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ابتدائی ایام میں لکھنے کی ممانعت فرمائی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت قرآن کریم ابھی بالکل نازل ہو رہا تھا، یعنی
فرسٹ ٹائم جو ہے انہیں لوگوں کو مسلمانوں کو جو ہے ایک سامنا ہو رہا تھا آسمانی کتاب سے، اور قرآن کا اسلوب اور اس کا انداز اور قرآنی آیتیں ان کے لیے بالکل نئی تھی، ابھی وہ اس سے 100% مانوس نہیں ہوئے تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ فی الحال حدیثیں نہ لکھو، بلکہ قرآن کریم کو لکھتے چلے جاؤ اور قرآن کے اسلوب سے پہلے اچھی طرح مانوس ہو جاؤ اور اس کو اچھی طرح سمجھ لو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث اور قرآن غلطی سے مل جائے، کیونکہ اللہ کی کتاب کی حفاظت بہت اہم ہے. پچھلی قوموں نے اللہ کی آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، لوگوں کے الفاظ اقوال داخل کر دیے. قرآن میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے چونکہ اس میں ایک اشتباہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث آگے جا کر قرآن سے مل جائے، بعض لوگ یعنی ڈفرینشیٹ نہ کر پائے دونوں کے درمیان. ہر آدمی تو اتنا فصیح بلیغ نہیں ہوتا ہے کہ قرآن کے اسلوب کو اچھی طرح سمجھ لے اور پھر حدیث کو کے اسلوب کو بھی جان لے اور محض اسلوب کو دیکھ کر فرق کر لے یہ کتاب اللہ یا حدیث رسول ہے. ہر ایک تو اتنا ماہر نہیں ہوتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دور میں حدیثوں کو لکھنے سے منع فرمایا، لیکن بعد میں جب صحابہ کرام قرآن کے اسلوب سے مانوس ہو گئے اور پھر قرآن کے ملنے کا یعنی احادیث کا قرآن سے مکس ہو جانے کا امکان نہیں رہا تو اجازت دی. بعض دیگر محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو ممانعت رہی ہے وہ اس اعتبار سے رہی ہے کہ تم جہاں قرآنی آیتیں لکھتے ہو اس جگہ پہ تم حدیث نہ لکھنا، یعنی حدیث تم کہیں اور لکھنا چاہے ہو لکھو، لیکن یہ جو فرمایا کہ غیر القرآنی فلیمہو، مجھ سے جس نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے، یعنی قرآن جہاں لکھا گیا ہے اس جگہ پر قرآن کے علاوہ میری کوئی حدیث لکھ رہا ہے تو اسے مٹا دو. ایک قول یہ بھی ہے. اور یہاں جہاں تک تعلق ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص کا، تو وہ قرآن کے نسخے میں احادیث نہیں لکھتے تھے بلکہ الگ سے لکھا کرتے تھے. ایک تیسری رائے ہے جو کہ ہے ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی رحمہ اللہ نے اپنی شرح آفاق کتاب السنت و مکانتها فی التشریع الاسلامی میں ذکر کیا ہے، اور وہ یقیناً بہت شاندار رائے ہے ان کی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ممانعت ہوئی تھی حدیث کی، یہ حدیث کی آفیشیل تدوین سے ممانعت ہوئی، یعنی آفیشیلی جو کمپیلیشن حدیث کی ہو سکتی تھی اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا. اس طرح آفیشیل تدوین جس طرح قرآن کریم کی ہو رہی تھی. کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے باقاعدہ آفیشیلی اس کو مدون کیا جائے تو اب ظاہر ہے قرآنی آیتیں تو چند ہزار ہیں اور احادیث قرآنی آیتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور لکھنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ نہیں تھی، بہت محدود تھی. اور اگر ان سب کو احادیث بھی لکھنے میں مشغول کر دیا جاتا تو پھر قرآن کی کتابت میں اس کا اثر پڑتا. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو آفیشیلی تدوین کمپلیشن ہونی چاہیے تھی اس سے منع کیا تھا. انفرادی طور پہ کوئی لکھنا چاہتا تو لکھتا، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لکھا کرتے تھے. تو یہ ایک اس میں اگر عاصم صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کریں پھر انشاءاللہ. تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہت سے صحابہ ایسے تھے جو احادیث کو لکھا کرتے تھے. قرآن کی لکھنے میں فرق اور احادیث کے لکھنے میں فرق یہ تھا کہ قرآن انفرادی طور پہ بھی اپنے اپنے نسخے تیار کیے صحابہ نے، اور باقاعدہ جو آفیشیل تدوین ہے آپ کے حکم سے جسے لکھ کر باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کی جماعت کو بلاتے اور لکھواتے، اس طرح کی تدوین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کی نہیں ہوئی. لیکن کتابت کا کام صحابہ نے اسی وقت شروع کر دیا تھا، جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا اس روایت سے بھی عبداللہ بن عمرو کیا فرما رہے ہیں. اب دوسری روایت دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مجھ سے زیادہ روایت والے اور کوئی نہیں تھے، یعنی مجھ سے زیادہ حدیث رکھنے والے، حدیث کا علم رکھنے والے اور کوئی نہیں تھے تعداد کے اعتبار سے. الا ما كان من عبداللہ بن عمرو، سوائے عبداللہ بن عمرو کے. کیوں؟ فانه كان يكتب ولا اكتب، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے، میں نہیں لکھا کرتا تھا، میں صرف یاد کرتا تھا. تو حضرت عبداللہ بن عمرو یاد بھی کرتے تھے، لکھتے بھی تھے. تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی حدیث کی کتابت کیا کرتے تھے، اور انہوں نے جو اپنے صحیفے کا نام رکھا تھا الصحیفۃ الصادقہ، کہ سچا صحیفہ، ایسی کتاب جو سچی کتاب ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کیا. اور اس کے علاوہ
دیگر صحابہ کرام سے بھی ہمیں معلوم چلتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھتے تھے. دوسری روایت دیکھیں ان معبد بن ہلال قال كنا اذا اكثرنا على انس بن مالك اخرج الينا مجالا عنده. معبد بن ہلال تابعی ہیں، حضرت انس کے شاگرد ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ حدیثوں کے متعلق سوال کرنے لگتے ہیں کہ آپ اور حدیث بیان کریں اور حدیث بیان کریں، تو اخرج الینا مجالا عنده، تو وہ بہت سارے رجسٹر نکال کے لے آتے ہیں. اور کیا فرماتے؟ فقال هذه سمعتها من النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ان رجسٹرز میں وہ روایتیں ہیں جنہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور صرف سنا نہیں، فَكَتَبْتُهَا، میں نے اسے لکھا بھی، اور صرف لکھا نہیں، وَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ، اور اس کتابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بھی کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں انہوں نے کتابت کی ہے احادیث کی، اور آپ کو دکھایا بھی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتابت حدیث کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ عہد نبوی میں شروع نہیں ہوئی بلکہ 200 سال کے بعد ہوئی، امام بخاری نے شروع کی. اور بعض پڑھے لکھے لوگ بھی مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ بھائی امام زہری ہیں جو سب سے پہلے انہوں نے کتابت شروع کی، اس سے پہلے کتابت شروع نہیں ہوئی. یہ ساری باتیں ان روایتوں سے مسترد ہوتی ہیں. صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھتے تھے احادیث کو. اور بعض علماء نے اس کی صراحت کی ہے دلائل کے ذریعے کہ تقریباً 52 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو خود لکھا ہے. اب تابعین میں اتنی بڑی تعداد ہے وہ تو الگ بات ہے، جب ہم اس پہ آئیں گے عہد صحابہ عہد تابعین میں انشاءاللہ تو ادھر تفصیل آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابائی میں 52 ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو قلم بند کیا. ان میں سر فہرست عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں، جن کے متعلق ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہ مجھ سے زیادہ روایتیں ان کے پاس تھی. تو اور آپ کو اندازہ ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کتنی روایتیں تھی؟ 5300 کچھ ایسی روایتیں تھی. تو جب وہ فرما رہے ہیں کہ اکثر حدیثا منی، مجھ سے زیادہ حدیث کی روایتیں ان کے پاس تھی، تو ظاہر ہے جب اکثر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اچھا خاصا فرق ہوتا ہے، تبھی یہ کہا جاتا ہے. محض تھوڑا سا فرق ہوتا تو وہ اسی کو عربوں کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ مثلا اگر تعداد 43 ہے تو وہ اس کو 40 بنا کر پیش کر دیں گے. جب بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تب اس کو جو ہے اس کی وضاحت کی جاتی ہے. تو عبداللہ بن عمرو بن العاص کی جو روایتیں تھی وہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی زیادہ تھی. پھر یہ ایک مستقل الگ بحث ہے کہ پھر ابو ہریرہ نے زیادہ روایت کیوں نقل کی، روایت کی رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص نے کیوں نہیں کی، اس پہ ابھی مجھے نہیں جانا ہے. تو یہ حضرت انس کا مسئلہ ہوا. اس کے علاوہ صحیفۃ علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کیا تھا. ان کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں دیات کے احکامات، اس کے علاوہ قیدیوں کے متعلق چند احکامات لکھے ہوئے تھے. تو وہ کیا تھے؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی تھی نا جو آپ نے بیان کی تھی. اس کے علاوہ سعد بن عبادہ ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی کتاب کو یعنی ایک کتاب مختصر سی تیار کی تھی جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیثوں کو جمع کیا تھا. تو اس طرح یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں، یعنی اگر مثالیں دی جائیں تو پھر بہت ساری مثالیں بنے گی، چونکہ ہمیں اسے مختصر رکھنا ہے. اور یہ میرے خیال سے اتنے صحابہ کا بیان کرنا جو بھی منصف مزاج ہوگا اور حق کو قبول کرنا چاہے گا اس کے لیے کافی ہوگا. یہ ہے. اچھا پھر میں بتا دوں، یہ عہد نبوی کی بات ہو رہی ہے. ابھی ہم عہد صحابہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آئیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام جو کہ آئی وٹنس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے احادیث کے، انہوں نے ہی اپنے زمانے میں کس طرح احادیث کو تیار کیا. اور پھر صحابہ کی زندگی میں تابعین کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ جنہوں نے مختلف حدیث کی کتابوں کو لکھا تھا. انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. جی